أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیات مبارکہ میں، آیت شریفہ میں سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ وعدے ہوئے، جن میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ یہود و نصارہ کا حق سے، حق والوں سے جو اختلاف ہے، اس کا فیصلہ ہم روز قیامت کو کریں گے. آج تلاوت کی گئی ابتدائی 2 آیات میں وہ فیصلہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کا ذکر فرمایا گیا. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا. کافر یہودی ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین ہوں، کوئی اور ہوں، انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے کفر کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا. یہود و نصارہ پر دنیا میں جو دل ہلا دینے والی آفات آئیں، آج بھی آتی ہیں، آ رہی ہے، وہ سب ان کے کفر کا نتیجہ ہیں اور دنیا میں سزا ہے. باقی رہی آخرت تو آخرت کی سزا کی سنگینی یہ ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. دنیا کے اندر تو ممکن ہے کہ کوئی مددگار کچھ ریلیف دے دے، سہولت دے دے، کچھ دردوں کا درمان کر دے، کوئی زخموں پر مرہم رکھ دے، لیکن آخرت میں تو کوئی مددگار نہیں. بھلا جسے اللہ جل شانہ نے پکڑا ہے، جو اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے، کس کی مجال ہے کہ اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکے، اللہ کے عذاب سے بچا سکے. اس لیے آخرت میں عذاب سے اوپر عذاب یہ ہوگا کہ عذاب میں پڑنے والا بے بس ہوگا، کوئی اس کی مدد نصرت کرنے والا نہیں ہوگا. اللہم احفظنا منہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسری آیت شریفہ میں ایمان والوں کو ملنے والی ان کے ایمان و عمل کی جزا کا ذکر ہے. ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. کافر تو رہے کافر، ان کو تو دنیا آخرت میں عذاب ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن ایمان والے، ایمان کے مطابق زندگی گزارنے والے، نیک اعمال والے، اللہ فرماتے ہیں ان سے وعدہ ہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، انہیں ان کے ایمان، انہیں ان کے ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. ایسا نہیں کہ کسی نے کوئی نیک عمل کیا تو اسے اس کا بدلہ نہیں ملا، یا بدلہ ملا لیکن عمل سے کم ملا. ایسا نہیں، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے. اللہ جل شانہ لا یظلم مثقال ذرہ، لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی ناانصافی کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تو
انصاف والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، جو انصاف والوں کو پسند کرے وہ خود کتنا انصاف والا ہوگا۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ واللہ لا یحب الظالمین، جو خود ظلم کرنے والوں کو ناپسند کرے اسے خود ظلم سے کتنی نفرت ہوگی اور وہ خود ظلم سے کتنا دور ہوگا۔ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ انہیں ان کے ایمان، انہیں ان کے نیک اعمال، نماز، روزہ، ذکر، تسبیح، تلاوت، درود پاک، صدقہ، خیرات، ایک ایک عمل کی پوری جزا دی جائے گی۔ ان دو آیات کے بعد تیسری مختصر آیت کریمہ میں روئے سخن حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف پھیرا جا رہا ہے، چنانچہ ارشاد ہے ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، اس سے پہلے آپ کی اماں حضرت مریم، پھر اس سے پہلے حضرت زکریا، یہ سارے حالات و واقعات، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ کون بیان کرتا ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے نہیں، آپ تو کسی سے بھی پڑھے ہوئے نہیں، کسی کے شاگرد نہیں، یہ ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ آیات آپ پر ہم بیان کرتے ہیں، یہ نصیحت کی باتیں ہم بیان کرتے ہیں، یہ حکمت کی ساری چیزیں ہم آپ پر بیان کرتے ہیں۔ یہ بیان بتاتا ہے کہ آپ ہمارے نبی ہیں، ورنہ یہ چیزیں کہاں سے سنی، کہاں سے پڑھی، کہاں سے دیکھی، کہیں بھی نہیں۔ آپ تو کسی انسان سے پڑھے نہیں، نبی امی ہیں، یہ آپ کی عظمت شان ہے۔ آپ کے سینے پر جو علم اترے، جو باتیں اترے، جو آیات، جو نصیحت اترے، براہ راست رب کائنات کی طرف سے ازرے، یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کی عظمت ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔